अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीअ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 2 आयतें 3 और 4 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज की तकरीर का उन्वान है मिसाली शौहर, आइडियल हस्बैंड, पति नंबर 1। आइए देखिए, इंसानी रिश्तों में एक अहम रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है और मियाँ बीवी का रिश्ता निकाह के ज़रिए वजूद में आता है। जोड़े निकाह के ज़रिए बनते हैं, इस्लाम ने उसी को जोड़ा कहा है। लेकिन दूसरी जगह आप देख लीजिए, जोड़ा किसको बोला जा रहा है? किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो बोले जोड़ा है, जोड़ा घूम रहा है। जी नहीं, इस्लाम ने निकाह के ज़रिए दोनों को एक किया है। ये एक अहम रिश्ता है और इस अहम रिश्ते में अगर शक पैदा हो जाए तो खटास आ जाती है। इस अहम रिश्ते में भरोसा अगर उड़ जाए तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, रिश्ता टूट जाता है। आप गौर करें किस तरीके से निकाह के ज़रिए दो दिलों का मिलन हुआ है। दोनों के जिस्म को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया है, लेकिन निकाह के ज़रिए एक हो गए। दोनों का ख़ानदान अलग अलग था, निकाह के ज़रिए एक हो गए। तो निकाह के ज़रिए सिर्फ दो दिलों का मिलन ही नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलन होता है। और अगर इस रिश्ते में खामोशी आ गई, बैठ के बात नहीं किए, तो मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म ले लेते हैं। आज अपने समाज के अंदर देख लीजिए किस तरीके से तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। तलाक बहुत ज़्यादा है, जबकि मामूली मामूली बात पर तलाक दिया जा रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से मेरे कलर वाला कपड़ा नहीं पहना तो तलाक, दाल में नमक कम है या ज़्यादा है तो तलाक। क्या हो गया, क्या मजाक बना दिया है। मियाँ बीवी का रिश्ता कहीं कहीं आप देख लीजिए जहन्नम बना हुआ है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि अगर खुदकुशी जायज़ होती तो मैं खुदकुशी कर लेता, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ या मैं रहना नहीं चाहती। ये क्या? अगर अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिससे भी गलती हो वो अपनी गलती को मान ले, और अगर माफ़ करने का जज्बा हो जाए तो घर जन्नत बन जाएगा। आइए आज की तकरीर में जानने की कोशिश करते हैं मिसाली शौहर, आइडियल हस्बैंड कौन है, पति नंबर 1 कौन है। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे समाज में जो बुराई इस तरीके से फैल गई उसको तू ख़त्म कर दे, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, शक की सुई जो घूम रही अल्लाह उसको तू ख़त्म कर दे, खटास को ख़त्म कर दे, आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। मोहब्बत पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया कैसे हासिल हो सकता है? खामोश न रहें बल्कि बात करें। बात करेंगे तो घर जन्नत बना रहेगा। मिसाली शौहर कौन है? अच्छा शौहर कौन है? बेहतरीन शौहर कौन है? बेहतरीन वो है जो दीनदार औरत को अपनी बीवी बनाए। आप देख लीजिए अपने समाज में बहुत सारी बहनें दीनदार हैं, अल्लाह वालियाँ हैं, लेकिन उनके पास दान दहेज नहीं है, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही है। दान दहेज की वजह से मसाइल खड़े हो गए। तो अगर दान दहेज वाली से कीजिएगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, लेकिन दीनदार से कीजिएगा तो गारंटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी
کی مبارکبادی دی ہے اور ضمانت دی ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، تو مثالی شوہر وہ ہے جو دیندار عورت کو اپنی بیوی بنائے، اللہ والی عورت کو اپنی بیوی بنائے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین، حدیث نمبر 5090، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر، لمالها مالداری کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور اخیر میں کہا دینداری کی وجہ سے۔ فاصبر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دینداری کو آخری مرحلے پر رکھا گیا ہے، نمبر 4 پہ رکھا گیا ہے۔ اکثر دینداری کو لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، ہاں ڈھڈورا تو بہت پیٹتے ہیں، دیندار چاہیے، اللہ والی چاہیے، لیکن آج کل دیکھ لیجئے کیا ہو رہا، کمانے والی چاہیے، مالدار چاہیے، کچھ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیسے والی سے بھی کر سکتے، حرج کی بات کیا ہے، گچھے خاندان والی سے کر سکتے، حرج کی بات کیا ہے، اور خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے بھی کر سکتے، حرج کی کوئی بات نہیں، لیکن دینداری کی گارنٹی، فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو، کامیابی مل جائے گی۔ ایک روایت پر غور کریں، وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، تو جب تھک گئے ایک گھر پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، گھر کے اندر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ارے بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا، اذن لم یرانا عمر فرب عمر یرانا، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایسی عورت کو گھر میں لانے کا، اللہ والی عورت، تب بچے اللہ والے پیدا ہوں گے، تب اس کی تربیت صحیح ہوگی، اور کل قیامت کے دن عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ تو صبح کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھجوایا اور کہا کہ دیکھو اس لڑکی کی شادی ہو گئی کیا؟ تو پتہ چلا نہیں، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، عبداللہ ادھر آئیے، عبد الرحمن آئیے، عاصم آپ بھی آئیے، عاصم آپ نے شادی کرنا۔ تو شادی ہو گئی، دیندار عورت کا انتخاب کیا، دیندار بہو گھر کے اندر لائے، تو آپ کو معلوم ہے ان دونوں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جو بیٹی 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہے۔ دیکھا آپ نے، تو دینداری کو لازم پکڑیے، گھر کے اندر سکون رہے گا۔ دنیا داری کے چکر میں جائیے گا تو جھگڑا چل رہا ہے، رگڑا چل رہا ہے، ڈھوتے رہیے، جھیلتے رہیے، گھر کو جہنم بنا کر کے رکھیے۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا، بڑی آزمائش ہوتی، کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے کرتے لیکن پھنس جاتے، اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے، بھائی جھیلنا، دعا کرنے کا اللہ کوئی راستہ آسانی کے ساتھ نکال دے۔ تو مثالی شوہر، آئیڈیل شوہر، بہترین ہسبینڈ کون ہے؟ وہ ہے جو دیندار عورت سے شادی کرے۔ کون ہے مثالی شوہر؟ اچھا شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر کون ہے؟ وہ ہے جس نے نیک بیوی پا لیا ہے، بڑا اچھا ہے وہ۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا آیا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ جس کو بھی نیک عورت مل گئی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بہترین شوہر وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے کہ جی الحمدللہ مجھے بڑی اچھی بیوی ملی ہوئی ہے، اور گاہے بگاہے بیوی کی تعریف بھی کرے۔ نہیں کرتے، کہاں کرتے لوگ؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے اور سنیے اور دیکھیے، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3662، ای الناس احب الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، پیارے کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، اپنی بیوی کا نام لیا، اللہ والی عورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں۔ تو گاہے بگاہے کبھی تعریف بھی کیجیے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بیوی ملی ہے، الحمدللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اتنے بال بچے الحمدللہ، کتنا دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو یہ سب طریقے ہیں گھر کو جنت بنا کر کے رکھنے کا۔ مثالی شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی طاقت ور اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 995، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو،
پھر اسی طرح کہا 1 دینار جو گردن چھڑانے کے لیے دیتے ہو، پھر اسی طریقے سے کہا 1 دینار جو ایک مسکین پر خرچ کرتے ہو، پھر کہا 1 دینار جو اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو، ثواب کے اعتبار سے وہ دینار بڑا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو، اس لیے اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے میں تو بہت خرچ کرتا ہوں، ایسا ہوں، بھائی آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، اور اپنی طاقت بھر خرچ کرتے رہیے۔ قرآن کے اندر کیا آیا طاقت بھر خرچ کرنے کا؟ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7، لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ آدمی کو چاہیے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کے بھر خرچ کرے، اور جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو اپنی طاقت بھر خرچ کرے جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کو زیادہ مکلف نہیں بناتا، اور انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو اپنی طاقت بھر جتنا بھی ہو سکے آدمی خرچ کرے۔ تو مثالی وہ ہے جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں نمبر 1 یاد رکھیے گا اس کا مہر پہلے ادا کرتا ہے۔ آج کل ہوتا ہے کیا، مہر زیادہ باندھ لیتے کیونکہ دان دہیج لیا ہوا ہے، اور پھر ادا ہی نہیں کرتے، اور شادی کی پہلی رات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے معاف کر دینا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، ارے امی کو بلا روح نکل رہی ہے بابا کی، معاف کرتی کہ نہیں کرتی، پھر امی کو بلا کے لاتے بابا کی روح نکل رہی ہے معاف کر دو۔ جی ایسا نہیں، آپ نے دینا۔ مثالی شوہر وہ ہے جو مہر ادا کر دے، پورا پہلے دے دیجئے یا پورا بعد میں دے دیجئے، یا کچھ پہلے دے دیجئے یا کچھ بعد میں دیجئے، لیکن ادا کرنا ہے۔ نہیں ادا کر کے گئے تو آپ کے مال میں سے دینا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہاں لوگ اس کی ادائیگی میں آگے ہیں، غلط کام کرنے میں آگے ہیں، لیکن مہر ادا کرنے میں کہاں، دان دہیج لینے میں آگے آگے۔ کتنی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تم اپنی پسند کی عورتوں سے 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر لو، یا نہیں تو ایک ہی سے کرو، انصاف یہ بہتر ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے۔ پھر آگے کہا تم عورتوں کو خوشی خوشی اس کے مہر دے دو، پھر جب وہ تمہیں خوش ہو کر دے دے تو تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو مہر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثالی شوہر وہ ہے جو مہر ادا کر دیتا ہے، چاہے زیور کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، اور یہ مہر عورت کا حق ہے، اور یہ عورت کا بدل نہیں ہے، یہ عورت کی تکریم ہے، عورت کی عزت ہے، عورت کا بدل نہیں ہے۔ کوئی ہے میں نے مہر دیا ہے، میں تجھے خرید لیا، جی نہیں، عورت کی عزت ہے بھائی۔ عورت کا بدل مہر ہو سکتا کیا؟ کبھی بھی نہیں، عورت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ مثالی کون ہے؟ مثالی شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر کون ہے؟ بہترین شوہر وہ ہے کہ جب وہ رات میں اٹھے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، نماز کے لیے اٹھائے۔ ایسے میاں بیوی بتائیے کہاں ملیں گے؟ رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اللہ والے جب ہوں گے تب نہ ایسا اہتمام ہو پائے گا۔ حدیث کے اندر کیا آیا، اور ایسا کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1308 1308 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر پتہ چلے گا جوڑی نمبر 1، بہترین جوڑی میاں بیوی کی کون سی ہو سکتی۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجهها الماء۔ رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابا نضحت فی وجهه الماء۔ اب غور کریں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے، وایقظ امرأته، اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے تہجد کے لیے، جلدی سوئیں گے تب نہ جلدی اٹھ پائیں گے۔ فإن ابت، اگر وہ انکار کرتی ہے، نضح فی وجهها الماء، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ وہ اڑ جائے۔ اللہ کی رحمت ملتی ہے ایسے شوہر کو، پھر ایسی بیوی کو بھی اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ تو مثالی بیوی کون ہے؟ رحم اللہ امرأتن، اللہ اس عورت پر رحم کرتا ہے، رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات میں اٹھتی ہے، پھر اس کے بعد فصلت، نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، فإن ابا نضحت فی وجہها الماء، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے، اس کو جگاتی ہے۔ تو یہ جوڑی نمبر 1 ہے۔ تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کی دینی تربیت بھی کرے، اس کا بھی خیال رکھے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مانتی نہیں، اچھا بڑے مولوی بن گئے کیا،
सब कुछ आपको ही आता है भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी आखिरत भी संवारनी, क्योंकि बीवी जो है सिर्फ दुनिया की बीवी नहीं है, आखिरत की भी है। और शौहर जो सिर्फ दुनिया के शौहर नहीं, आखिरत के भी है, मरने के बाद की जिंदगी की है। अगर दोनों नेक होंगे तभी जन्नत में जाएंगे, अगर नेक नहीं होंगे तो जोड़ी टूट जाएगी। कुछ लोग बोलते अच्छा है भाई यहीं टूट जाए, यहाँ तंग करते थे वहां भी तंग तो नहीं करेंगे। कुछ लोग पूछते रहते, अरे नहीं भाई वहां सब परेशानी अल्लाह खत्म कर देंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो मिसाली शौहर कौन है? जो अपनी बीवी की दीनी तरबियत का भी ख्याल रखे। अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा फायदा। मिसाली शौहर, आइडियल हस्बैंड कौन है, बेहतरीन पति कौन है? वो है जो इस हदीस के अंदर आया। हदीस के अंदर क्या है? सुनन अबी दाऊद किताब उन-निकाह किताब नंबर 6 हदीस नंबर 2142 2142 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, माविया कुशैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हम में से किसी आदमी पर उसकी बीवी का क्या हक है। आजकल हम और आप बात करते हैं कि बीवी तो मेरे लिए कुछ नहीं करती। कभी हमने ये सोचा है क्या हमने अपनी बीवी के लिए क्या है, उसका हक अदा किया है? तो वो सहाबी पूछने के लिए आए, जो अल्लाह से डरते हैं वो पूछते हैं। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंतुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना। हदीस के अल्फाज पर आप गौर कीजिएगा तो बारीक नुक्ता आपको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए कहाँ तक नहीं कहा? सही बुखारी किताबुल मगाजी किताब नंबर 64 हदीस नंबर 4409, हत्तल लुक़मा तजअलुहा फी इमरातिक, कि अगर तुम एक लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालते हो तो ये भी बड़ा सदका है। ये सब बारीक नुक्ते क्यों आए हैं? ताकि अपना घर जन्नत बना रहे। अगर हम और आप हदीसों को पढ़ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लें, तो घर को जन्नत बना लेंगे, कोई मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन पढ़ते कहाँ हैं, सुनते कहाँ हैं, तैश में आ जाते हैं, गलत चीज़ ज़बान से निकाल देते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी का हक अंतुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना। फिर आगे कहा वतक्सूहा इज़ा तसैता, जब तुम पहनना तो बीवी को भी पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में तो बड़े अच्छे हैं भाई, बीवी को जो पसंद आ गया, अगर नहीं है तो कर्जा ला के देने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर आगे कहा वला तज़रिबिल वजह, चेहरे पर मत मारना। कुछ लोग बहुत तैश में आ जाते, मार पीट शुरू कर दे, माँ बहन की गाली देते, लाठी डंडा बरसाते, बेल्ट निकाल के मारते, लग रहा सीधी हो जाएगी। वला तज़रिबिल वजह, चेहरे पर मत मारना। कुछ लोग इतना मारते कि हॉस्पिटल जाना पड़ता। क्यों ऐसा करने का? वला तुक़ब्बिह, और बुरा भला मत कहना बीवी को कभी, तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा खानदान ऐसा। क्या मालूम किस पगली को उठा कर के लिया, मेरे ही नसीब में ये पगली लिखी थी, ओहो वो कितनी अच्छी थी, का मालूम कहाँ से चली आई। तो वो भी बोल देती है कभी कभी, का मालूम किस पगला के सर अब्बा ने लगा दिया, अम्मी ने लगा दी। तो बुरा भला मत बोलिए, कुछ भी नहीं। फिर इसी तरह कहा वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा मत छोड़ो, चल निकल जा, गेट आउट। अच्छा गेट आउट, अरे बेचारी अपना घर बार छोड़कर आई है, भाई बहन को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, पूरे घर वालों को छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, और आप उसको झटके में भगा देते हैं। बोलिए है कि नहीं ऐसा? चल भाग, गेट आउट। कमजोर पर ही हाथ चलता है। वाह भाई वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, घर के अलावा मत भगाना कहीं भी। हाँ कोई मसला है तो ठीक है भाई, घर के अंदर रखने का, गेट आउट नहीं बोलने का, चल भाग, घर छोड़ दे, जी नहीं, अच्छा शौहर नहीं है ही नहीं। और लोग अमल नहीं करते, इसलिए मसाइल खड़े हुए हैं। कितनी बहनें रोती धोती घर चली जाती, अपने अब्बा के घर चली जाती, बाबा रहना नहीं उस घर में। हाँ कुछ का नाटक भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन अक्सर मसाइल है, परेशानी है, या हमारी जबान में मिठास खत्म हो गया। जी नहीं, मिठास पैदा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करेंगे, घर जन्नत बना रहेगा। फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवी को नहीं मारा। आप गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 11 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो 9 बीवियाँ थी, लेकिन आपने किसी को नहीं मारा। बर्दाश्त कर पाएंगे? हो पाएगा? तो मिसाली शौहर वो है, आइडियल हस्बैंड वो है, पति नंबर 1 वो है जो अपनी बीवी को ना मारे। अरे मौलवी साहब तब तो चढ़ जाएगी, चढ़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आया,
صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2328 ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے، نہ بیوی کو مارا، نہ نوکر کو مارا، کسی کو مارا ہی نہیں۔ آپ غور کریں، کسی کو نہیں مارا۔ کچھ لوگ کیا کرتے، اپنی طاقت کا استعمال پہلے دن ہی دکھا دیتے، بولے روز اول گربہ کشتن، پہلے دن ہی دکھا دیں گے تو ذرا ڈر کے رہے گی تو پھر بعد میں پورا ڈر نکل جائے گا تو بتا دے گی۔ اس لیے زیادہ مت یہ کیجئے، پہلی ملاقات اتنے پیارے انداز میں ہو، کیونکہ اصل وہی چیز ہے اور آپ کی زندگی وہیں سے چلے گی۔ آدمی کتنے پانی میں ہے، پیار محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کیسے رہتے تھے، کیا انداز تھا، گھر کو جنت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اگر آپ باریک باریک نقطے پر غور کریں گے تو بہت ساری چیز ملے گی۔ آئیے نقطے پر غور کرتے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاج رہے۔ باہر بہت ہنستا ہے، ہی ہو ہا ہا، مذاق بہت کرتا ہے، اور گھر کے اندر آ گیا تو شیر بنا بیٹھا ہے۔ ارے بھائی ذرا چہرے پر مسکراہٹ لائیے، ارے ذرا ہنسیے نا، کاہے نہیں مسکرا رہے؟ باہر خوب مسکراہٹ، ہنسی مذاق، دوستوں میں اچھا ٹھٹھا مذاق سب کر رہے، اور گھر کے اندر شیر بنے بیٹھے۔ خوش مزاج رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے، سلام کرتے، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ کتنے لوگ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، خینی، گٹکا، منہ سے خوشبو آ رہی کہ بدبو آ رہی؟ بھائی مثالی ہو سکتے، سلام کرتے ہوئے داخل، بیوی کو سلام کروں گا گھٹ جاؤں گا؟ نہیں بھائی، شان نہیں گھٹے گی، آپ کی شان بڑھ جائے گی، محبت پیدا ہوتی ہے سلام کرنے سے۔ تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ بیوی اگر تعریف کرتی ہے تو صحیح ہے، اور اگر تعریف نہیں تو اس کا مطلب آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا، باہر والے بہت تعریف کرتے ہیں لیکن گھر والے بھی تعریف کرنا چاہیے، تو اس طرح رہیں گے تب نا، صحیح طریقے سے رہیں گے تب نا۔ لیکن اگر سخت بن کے رہیں گے، ہمیشہ اپنی طاقت دکھائیں گے، اور یہ لگے گا کہ بھئی مرد ہوں، مجھ سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں، میں معاف کرنا جانتا ہی نہیں، بھیا تب تو گھر جہنم بنا رہے گا۔ معاف کرنا بھی سیکھیے تب صحیح رہے گا۔ یاد رکھیے گا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر ایک کے اندر کمی ہے بھائی، پانچوں انگلی برابر ہے کیا؟ اس لیے خوبیوں کو تلاش کیجیے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی، اور اللہ تعالیٰ بھلائی پیدا کر دے گا۔ نفرت نہیں، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، دل کو صاف رکھیے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، کپن نہ رکھے۔ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی، تو خوش مزاج رہیے، اچھے طریقے سے رہیے، پیار محبت کا اظہار کیجیے، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیے کہ وہ جنت بنا رہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کی بھی تربیت ہوئی، بہترین کپڑے کی بھی تربیت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو سن کر اچھا بھی لگے گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر جنت بنا رہے گا۔ گھر کی بات باہر کوئی کرنا نہیں چاہتا، لیکن امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں نے وہ تمام چیزیں جو آپسی میاں بیوی کے ہوتے ہیں، پردے میں رہ کر بہت ساری چیزیں بتا دی ہے۔ امہات المومنین نے میاں بیوی کے درمیان کے جو رشتے ہیں تاکہ وہ گھر جنت بنا رہے بتا دیے۔ کون بتائے گا بھائی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کرتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ وہیں رکھ کے پانی پیتے، میں جس ہڈی کو چوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوستے، اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ دونوں ایک ساتھ غسل کرتے، یہ سب حدیثوں کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ میں یہ سب بتا کر کے یہی چاہتا ہوں کہ گھر کو جنت بنا کر کے رکھیے، جہنم مت بنائیے، گھر کو سورگ بنائیے، نرگ مت بنائیے۔ اگر ایسا کریں گے تو فائدہ، حدیث پر عمل کریں گے ثواب بھی ملے گا۔ آخر یہ سب باتیں کیوں آئی ہے؟ تو یہ چند باتیں میں نے آج کے درس میں رکھی۔
آئندہ درس میں بھی اسی عنوان پر بات ہوگی، مثالی شوہر، آئیڈیل ہسبینڈ کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کو مثالی شوہر بنائے، آئیڈیل ہسبینڈ بنائے۔ زور سے بولیے نا آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔